بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی کاؤنسلنگ نہیں آپ پہن سکتی نا، آرٹیفیشیل نہیں پہن سکتی، خون نکلتا اس کے کام سے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ رکھو بیٹا، اچھا بچہ میں کلاس ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری آیت نمبر ہم نے 123 تک کل پڑھ لیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 124 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کو ہم تلاوت کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، ربہ ان کے رب نے بھی کلمات کچھ کلمات کے ساتھ، وَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام بنانے والا ہوں۔ قال انہوں نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے۔ قال اللہ نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص ہیں کہ تمام دین، تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکار ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حرم کے جن کے مائک آن ہے اپنے مائک بند کر دیجئے۔ جی، مشرکین مکہ بھی اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور حرم کے خدمت گزار ہیں۔ یہود و نصارہ بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی اولاد ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، جس سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کا ان سب پر حجت ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کلمات سے آزمائش کی گئی، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں، اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 30 کلمات سے آزمائش کی گئی، اور جبکہ امام مسلم نے بھی ایک حدیث روایت کی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات سے آزمائش کی گئی تھی۔ 5 کا تعلق سر کی طہارت سے تھا اور 5 کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے تھا، اور وہ 10 کلمات یہ تھے، یعنی کون کون سی چیزیں تھیں جن کی طہارت سے ان کی آزمائش کی گئی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اور یہ سنت بھی ہیں، کیونکہ مونچھیں
کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا اور استنجا کرنا، اور 10ویں چیز جو ہے وہ کلی کرنا ہے۔ یہ 10 چیزیں جو ہیں جن میں آپ کی آزمائش ہوئی۔ اور ایک اور قول ہے جس کے مطابق جسمانی طہارت کے علاوہ مناسک حج جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی آزمائش ہوئی تھی، جو آپ نے جس میں آپ پورے اترے اور جو آپ نے کر کے دکھائیں۔ اچھا جی، اگلا قول جو ہم نے پڑھا اس حوالے سے کہ جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں وہ پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، امام بنا دوں گا۔ تو امام کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ امام اس کو کہتے ہیں جس شخص کی اقتداء کی جائے، جس چیز کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے، جس کے قول اور فعل کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی جو ہے وہ یوں ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے، یعنی نبوت کے راستے پر ہی دین کے مختلف معاملات میں ان کی پیروی کی جائے، اور اس کا جو مصادق ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، پھر فقہا ہیں، ائمہ ہیں، نماز کے امام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے امام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امور دین میں ان کی اتباع اور اقتداء لازم قرار دی ہے، اور خلفائے راشدین اس لیے امام ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اقتداء لازمی ہے۔ جیسے میں کل اور پرسوں میں بھی یہ حدیث پاک سنا چکی ہوں کہ جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے وہی سیدھے راستے پہ ہے، درست راستے پہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو۔ فقہا، ائمہ، مجتہدین اور ائمہ تفسیر و حدیث بھی امام ہیں، کیونکہ یہ سب اولو الامر میں داخل ہیں۔ اولو الامر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحبان امر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور نماز کے امام کو اس لیے امام کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ قیام کرے تو اس کے ساتھ قیام کرو، جب وہ رکوع کرے تو اس کے ساتھ رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا امامت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر خلفائے راشدین کا درجہ ہے، پھر علماء کا ہے، پھر فقہاء کا ہے، ائمہ کا ہے، پھر مجتہدین کا ہے، عادل قاضی کا ہے، اور پھر نماز کے امام کا ہے۔ جہاں تک امام باطل کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بھی کیونکہ قرآن پاک میں حکم آیا سورہ توبہ میں کہ کفر کے اماموں سے قتال کرو، یعنی کہ جو برائی میں آگے نکل جانے والے ہیں اور کفر میں آگے نکل جانے والے ہیں ان کے اماموں کا سے قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو۔ تو جو برے کاموں کی طرف چلنے والے ہیں ان کا اسی طرح برائی میں نام لیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو بروں کا امام کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ سب امام سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سے مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں بھی جب انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ پاک کیا میری اولاد کو بھی آپ امام بنائیں گے، تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے بعض کے لیے امامت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ظالم اور کافر امام نہیں بن سکتے، لیکن اس دعا کے وقت ان کا ذہن اس طرف متوجہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید نہ لگائی کہ میری اولاد میں سے مومنین اور صالحین کو امامت عطا فرمائیں، اور مطلقاً عرض کر دیا کہ میری اولاد سے بھی کیا آپ امام بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے صرف وہی امام بنیں گے جو آپ کی اطاعت کریں گے، جو نیکی کے راستے پر ہوں گے، جو سیدھے راستے پر چلیں گے، انہی کے لیے جو ہے امامت ہے۔ کیونکہ اگر اطاعت نہیں ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہو کر بھی عذاب میں گرفتار ہوئیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب میں گرفتار ہوئیں، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ پاک، تو نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرے بیٹے کو کیوں عذاب میں غرق کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ تیری اطاعت میں نہیں تھا۔ تو جو نبی کی اطاعت میں نہیں ہے سو وہ جو ہے ایمان والوں میں ہی شامل نہ ہوا، اور ساتھ میں امام بننا تو وہ بڑی دور کی بات ہو گئی اس حوالے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کی کہ جو ظلم کرے گا آپ کی اولاد میں سے، ظالموں کا ساتھ دے گا یا زیادتی میں آگے ہوگا، تو پھر یہ میری امامت کا وعدہ اس کے لیے نہیں ہے، صرف اسی کے لیے ہے جو آپ کا اطاعت گزار ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب جعلنا ہم نے بنایا بیتا کعبۃ اللہ کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، و امنا اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم پس تم بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، طہرا بیتیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کریں، پاک کریں، للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس کو پاک اور صاف فرما دیں۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ یہاں پہ مثابتاً کا لفظ لوٹنے کی جگہ یا اجتماع کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں سے دل نہ بھرے اور انسان کا بار بار دل کرے کہ میں وہاں واپس جاؤں اور پھر وہاں سے ہو کے آؤں، اور اس جگہ کا معنی مفہوم اجر و ثواب کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سو اس لیے وہاں کی کا سکون جو ہے اور وہاں کی کعبۃ اللہ کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں، وہاں پہ لوگوں کا اکٹھے ہونے کا، اجتماع کا کی جگہ اس کو کہا گیا کہ لوٹ کر لوگوں کا دوبارہ ادھر آنے کو دل کرتا ہے، ایسا سکون ہے اس جگہ پہ۔ امن کی جگہ ہے، امن کی جگہ سے مراد یعنی پورا حرم ہی اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ بیت اللہ تو خاص ہے ہی، لیکن پورا حرم بھی امن ہی کی جگہ ہے کہ اس میں جو بھی داخل ہو جائے اس پر کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
حرم میں کسی شخص سے قصاص بھی نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی حد جاری کی جائے گی۔ اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر پناہ لے لی تو اس پر کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، لیکن اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ حرم سے باہر نہ آ جائے۔ جب وہ باہر آ جائے تو پھر اس پر حد جاری کر دی جائے گی، کیونکہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل دی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی حرم پاک میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکم اس حوالے سے ہے۔ اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے دوران یہ جملہ جو استعمال کیا گیا ہے کہ جب ہم نے کعبہ کو یہ عظمت اور جلالت عطا کی کہ اس کو مشرق اور مغرب سے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا ہے، اور اس کو تمہارے لیے عبادت اور امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور اس کو تمام روئے زمین کے نمازیوں کے لیے قبلہ بنا دیا ہے، تو جس شخص نے اس عظیم کعبہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم اپنا مصلی بنا لو۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو جب اپنے بندے کی پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سنت کو جاری فرما دیتا ہے، تاکہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا وعدہ پورا ہو جائے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی اداؤں کو پسند کیا اور ان کی ان سنتوں کو جاری اور ساری فرما دیا۔ جیسے کہ بی بی ہاجرہ، ان کا اپنی اولاد کے لیے تڑپنا اور سعی کرنا کوہ صفا اور مروہ کے درمیان، تو ان کا یوں بھاگنا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ صحیح کرے گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جس محبت سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی، کھڑے ہوئے قیام کیا، وہاں اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو یہ آیا کریمہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور آیت حجاب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ اپنی ازواج کو یہ حکم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کا شخص کلام کرتا ہے۔ تو آیت حجاب نازل ہو گئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج اکٹھی ہوئی تو میں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ تو آیا کریمہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، یہ جی سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے 7 طواف کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کی سعی کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ یہ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ سو اسی طرح جو ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی طرح ہی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی۔ اس کے علاوہ جی مقام ابراہیم کے تعین میں کئی اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی پورا حج ہی مقام ابراہیم میں داخل ہے، اور کچھ نے کہا کہ عرفہ اور مزدلفہ اور جمار مقام ابراہیم ہے۔ اور سب سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ پتھر جس کو اب لوگ مقام ابراہیم کے عنوان سے پہچانتے ہیں اور جس کے پاس طواف کی 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور قتادہ وغیرہ کا قول ہے، لہٰذا اسی کے حوالے سے
یہی اسی قول کو درست قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مراد جو ہے وہ ایک قول یہ ہے کہ جابر حکمران سے اس کو بچا لے، زلزلوں سے اسے بچا لے، زمین کا دھسنا جو ہے اس سے اس کو محفوظ کر دے، قحط سے اسے محفوظ کر دے، خشک سالی سے محفوظ فرما دے، یعنی قدرتی آفات جو دوسرے شہروں پہ نازل ہوتی ہیں مکہ مکرمہ کو ہمیشہ کے لیے ان سے مامون اور محفوظ فرما دے۔ لہٰذا امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور مجھ سے پہلے اس شخص میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا، اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساتھ میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا، اور اب یہ اللہ کی حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ حرام سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ حرمت اس پر لازم ہو گئی کہ اب یہاں اس اللہ کے گھر میں کوئی جنگ نہیں کر سکتا، لڑائی نہیں کر سکتا، یہاں پہ لڑنا گناہ کا کام کرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے اور منع فرما دیا گیا، اور حرمت جو ہے لگا دی گئی اس پر۔ اور امام مسلم نے بھی جی اسی حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد جو ہے اس پر حرمت جو ہے وہ لازم آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا کہ اس میں رہنے والے مومنوں کو رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا کہ دوزخ کی طرف لوٹا دوں، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ان کے یہاں کے رہنے والوں یہاں کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کی کثرت فرما دے۔ وقال وما کفر، اور فرمایا جو کفر کرے فامتعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر کرے گا فامتعہ قلیلا، میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر میں اسے لوٹا دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسی مکہ کے حوالے سے دعا کی کہ یہاں پہ اس کو امن والا بنا دے، یعنی دنیا کی آفات اور جو قدرتی آفات جو آتی ہیں الحمدللہ کہ وہ شہر ان آفات سے محفوظ ہے، اور وہاں پہ رزق روزی ہمیں خود آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا پھل اور پوری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں وہاں پہ اتنی برکات رکھ دی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نعمتیں یہاں عطا کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا پھر بھی میرا انکار کرے گا، میرے نبی کا انکار کرے گا اور اللہ کے کلام کا انکار کرے گا، بس میں پھر اس کو تھوڑا سا ہی نفع دوں گا، لیکن آخر کار میں اس کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، یعنی دنیا کا فائدہ تو اس کو ملے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا فائدہ چھین لے، بلکہ اس کو ایسے مبتلا کر دے گا اس مال و دولت کے اندر ہی، اس لا یعنی اور بے معنی چیزوں کے اندر، تاکہ اس کو کبھی اس رب کی یاد ہی نہ آئے جس کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتا، اور پھر آخر کار اس پر وہ وقت آ جائے گا جس وقت میں اس کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ وہ عمل کر سکے، پھر اس کے پاس صرف وہ قبر ہے یا وہ
قیامت کا دن ہے، لیکن اس سارے ٹائم میں اس پر صرف پچھتاوا ہی ہوگا، حسرت ہی ہوگی کہ کاش کہ میں واپس لوٹتا اور میں جو ہے مالک کی اطاعت کر لیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر اس عذاب سے بچنے کی کوئی معاملہ نہیں اس کا رہے گا، اور اس کے اعمال اور اس کے وہ سارے معاملات جو دنیا میں وہ چاہ رہا تھا اپنے آپ کو اللہ سے دور رکھے، ایمان سے دور رکھے، دین سے دور رکھے، تو آج جیسے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا، قیامت والے دن اللہ بھی اس کو بھلا دے گا، اس کو یاد نہیں رکھے گا اور اس کو عذاب کی طرف مجبور کر دے گا ان کافروں کو۔ اور برا ہی ٹھکانہ ہے دوزخ کا، کیونکہ وہاں پہ جلنا ہے، جلد کا جلنا ہے، اور اس جلد کا دوبارہ آنا ہے، پھر جلنا ہے، پھر دوبارہ آنا ہے، یہاں تک کہ لوگ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی۔ دروغے پوچھیں گے، وہاں کے فرشتے پوچھیں گے دوزخ کے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا جو تم پر اللہ کے احکامات سناتا؟ تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اگر ہم نے سنا ہوتا تو آج ہم غور سے وہ بات سن لیتے اور عمل کرتے، تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ سو موت بھی مانگیں گے تو موت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں ایک نہیں کئی موتیں ہوں گی لیکن تب بھی نجات نہیں ملے گی، کیونکہ موت کے مینڈھے کو مار دیا جائے گا، موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنت میں رہنے والے ہمیشہ جئیں گے، جنت میں عیش کریں گے، اور دوزخ میں رہنے والے ہمیشہ جلیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بخشش نہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔